بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض کا دریا ہے جاری ان کی اعلیٰ ذات سے، حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من حمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وإياك نعبد وإياك نستعين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم ومولا علي كرم الله وجهه الكريم وأولياء الله لا خوف عليهم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، اپنے پیر و مرشد کے کرم سے میں ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے ایمان کا مطلب اور حقیقت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں پھر سے ایک بار وائٹ بورڈ کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے کیمرے کو بورڈ کی طرف لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ چیز کو سمجھ لیجئے کہ ایمان جو ہے وہ ایک غیب کی چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آ سکتی، اور ایمان در حقیقت یقین کا نام ہے۔ اگر انسان کو کسی بھی چیز پر ایمان لانے کو کہا جائے تو اس کے لیے اس وقت تک مشکل ہوگا جب تک اس کا یقین اس کے دل میں نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ فلاں چیز کو ہاتھ مت لگانا ورنہ آپ کو کرنٹ لگے گا، تو وہ اس بات کو مان تو لے گا، لیکن ابھی یقین اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ پر جب وہ خود اس چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھ لے گا تو اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا۔ اسی لیے یقین کے درجے کو اللہ نے سب سے اعلیٰ درجہ بتایا ہے قرآن میں، جس کے لیے اللہ نے موقنین لفظ کا استعمال کیا، یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ تو میں آگے انشاءاللہ اس بات کو سمجھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایمان کے درجات کے بارے میں ایکسپلین کر دوں۔ اب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو 3 درجوں میں تقسیم کر دیا، یعنی 3 کیٹیگری اللہ نے بتائی ہے قرآن میں۔ پہلے تو اللہ نے مسلمان کہا، یعنی وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے مومن کہا، یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں۔ پھر جا کر اللہ نے لفظ استعمال کیا موقنین کا، یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے، تو آپ کے لیے تھوڑا سا مزید میں اس کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ تو ان لوگوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے رب پر اور آپ پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور کہا کہ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ یوں نہ کہے کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہے کہ ہم اسلام لے آئے، یعنی مسلمان ہو گئے، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ سوچئے کتنی عبرتناک بات ہے یہ۔ تو اسی طرح یہ مسلمان کی کیٹیگری ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسری کیٹیگری کی طرف، یعنی مومن والی۔ اب جو لوگ پہلے کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی مسلمان بن گئے، تو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں ڈال دی، جسے اسلام میں شریعت کہا جاتا ہے۔ تو اب جب کوئی مسلمان اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مومن بننے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ کامیاب ہوں گے۔ یہ نہیں، یہ کامیاب ہوں گے، اور ان کے لیے پوری ایک سورہ ہی قرآن میں اتار دی جس کا نام ہے سورہ مؤمنون۔ اور اس سورہ میں اللہ نے مومن کی وہ تمام ذمہ داریاں خوبی کے طور پہ بیان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہوں گے۔
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں تقوی کے ساتھ. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو سچے ہیں اور امانت دار ہے. اور آخر میں پھر سے اللہ نے کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کی پہچان کرایا ہے ان کی خوبیاں بتا کر. اور نماز کو اللہ نے 2 بار ترجیح دی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس سے بڑا بھی ایک درجہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ درجہ موقنین کا ہے. تو چلیے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ موقنین کا درجہ کن کو حاصل ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا قرآن کے ایک واقعے کی طرف، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے کہا اے ابراہیم، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ بے شک میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن مجھے اپنے قلب کی تسلی کے لیے دیکھنا ہے. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ 4 پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھ دو، اور پھر انہیں پکارو، وہ پرندے تمہارے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، تب ان کا ایمان یقین کے منزل پر فائز ہو گیا. تو اللہ نے کہا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے چاہا کہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے بن جائے. تو یہ ہے موقنین کا درجہ جو سب سے اعلیٰ مقام پر ہے. اور اس درجے پر جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس نے صرف پرندوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اسے اللہ موقنین کہہ رہا ہے. تو سوچو جس نے خود خدا کا دیدار کیا ہو وہ یقین کے کون سے مقام پر ہوگا. صلوات پڑھے ایک بار محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. تو اب ہم چلتے ہیں ٹاپک کے دوسرے مضمون کی طرف، یعنی ایمان کی خوبیاں. اب ایمان کی 2 خوبیاں ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. ظاہر میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اخلاق، پھر آتا ہے نماز، پھر روزہ، پھر آتا ہے زکوٰۃ. اور باطن میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے نیت، پھر آتا ہے توکل، پھر آتا ہے صبر، اور پھر آتا ہے شکر. اور ان دونوں سے بنتے ہیں انسان کے اعمال. اب یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو اخلاق کا تعلق نیت سے ہے، نماز کا تعلق توکل سے ہے، روزے کا تعلق صبر سے ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق شکر سے ہے. اور مسلمان جو ہے وہ یہ سارے کام جان کے کرتا ہے، اور مومن جو ہے وہ یہ سارے کام مان کے کرتا ہے، اور موقنین جو ہے وہ یہ سارے کام یقین سے کرتا ہے. اسی لیے اہل بیت کے 2 رکعت نماز پر بھی آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں. تو اب اس کے آگے کی گفتگو میں آپ سے روبرو ہو کے کروں گا. تو چلیے کیمرے کو پھیر لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں آپ لوگوں سے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ موقنین والا جو درجہ ہے
یہ ہم جیسے عام انسان حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہم بھی ہرگز حاصل کر سکتے ہیں، پر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے اعمال سے اللہ رب العزت کو اس قدر راضی کرنا ہوگا کہ اس کے بعد جب تم اللہ سے دعا کرو کہ مجھے بھی کچھ دکھا تو وہ ضرور دکھائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا سورہ بقرہ میں، تو اسی کے ساتھ عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ دونوں ساتھ میں بتایا، کیونکہ دونوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ہمیں نشانی دکھا۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے بھی یہ دروازہ کھلا ہے، لیکن جتنا ایمان ہوگا اس کے مطابق دکھایا جائے گا۔ جیسے کسی انسان نے کہہ دیا کہ یا اللہ تھوڑی بارش کو رکا دے، مجھے کہیں جانا ہے، تو بارش رک گئی تو اللہ نے دکھا دیا، اور اپنے ایمان میں اور اضافہ کر لو تو اللہ اس سے بڑھ کے دکھا دے گا۔ تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ یہ آپ کو سمجھا دوں۔ تو چلیے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری شفاعت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور جو زبان سے کہتے ہیں اس کا دل میں یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو ایمان کے بول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو زبان سے کہا گیا ہے اس کا دل میں پورا یقین ہو کو اتارنا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ دل میں یقین اترا ہے یا نہیں؟ تو اب زبان اور دل کے بعد آتا ہے اعمال کا معاملہ، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرح تم زندگی گزارتے ہو یا نہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، یعنی اب اعمال کس طرح کرے؟ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے اپنے رسول کو اسوہ بنا کے بھیجا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ تم ان کی ٹوٹل کاپی کر کے زندگی گزار سکو اور ایمان پہ چل سکو۔ تو یہ وہ جواب ہے کہ کس طرح عمل کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کرے، ان کی اطاعت کرے، اور اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں، تمام کام اور تمام ضروریات فضول ہے، بیکار ہے اگر اس پر ایمان کا سودا ہو رہا ہے تو، اور دنیا کی تمام مشکلیں، تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں فائدہ مند ہے اور نعمت ہے اگر اس میں ایمان کا اضافہ ہو رہا ہے تو آج کے لیے میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مجھ سے اس بیان میں جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔